بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبلی وغسلتك وكفنتك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمارے معاشرے میں اگر اکثر یہ بات پائی جاتی ہے وہ جو فوت ہو جائے نا تو اس کی بیوی اس کے قریب نہ آئے، چارپائی کے قریب نہ آئے، اور مرد اپنی بیوی کے چارپائی کے قریب نہ آئے، اس کو غسل نہ دے. حالانکہ شریعت کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور عورت اپنے خامد کو نہلا سکتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا. سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا لو متی قبلی فغسلتکی وکفنتکی. فرمایا شاہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن دوں گا. اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا. سنن الکبریٰ للبیہقی مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح کفن پہنانا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نہلانے کے بعد مسلمان کو کفن دینا ضروری ہے. ایسا کفن جس سے سارا جسم ڈھانپ دیا جائے. جو ہدایہ میں ناصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹی چادر میں کفن دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر جو ایک قسم کا گھاس ہے اس کو ڈال دے. صحیح البخاری میں روایت موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم پر کفن ہونا چاہیے اور اگر کپڑا کم ہے تو گھاس وغیرہ سے مدد کی جا سکتی ہے. یہ تھی شریعت کی تعلیم. اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.